سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات رسول اسلام کا ارشاد ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور ہر موقع پہ ہر مرحلے پہ رسول اسلام نے تعارف کرایا. کبھی سجدے کو طول دے کر، کبھی خطبے کو منقطع کر کے خطبہ دے رہے ہیں. لیکن جب امام حسین علیہ السلام مسجد میں آئے اور ابا سے دامن الجھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ابا نے امام حسین کے قدموں کا طواف کرنے لگا. اب رسول اسلام آئے اور آنے کے بعد امام حسین کو اٹھایا اور ممبر پہ لے کر آئے. اب خطبہ روک دیا. اب کیا ہے؟ اب امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرا رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں ھذا حسین فارفو، پہچان لو یہ میرا حسین ہے. تو کون نہیں حسین کو جانتا تھا؟ سب جانتے تھے حسین کو، سب پہچانتے تھے. لیکن رسول اسلام کو معلوم تھا یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی ہوں گے کہ جو امام حسین کو گھوڑے سے گراتے. سمجھئے نا، کربلا تک زندہ معلوم تھا. ہر طریقے سے سجدے کو طول دے کر، یہاں تک کہ جب کہتے ہیں کہ نانا سب کے لیے سواری ہے اور ہمارے لیے سواری نہیں ہے، تو رسول اسلام کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مہیا کر دیتے اونٹ سواری. لیکن خود جو ہے سواری بن گئے، خود جو ہے کہنے لگے کہ آپ ہمارے اوپر سوار ہو جاؤ. یعنی سب کے پاس اونٹ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. تو رسول اسلام نے یہ نہیں کہ اونٹ مہیا کیا یا کسی سے کہہ دیا کہ اونٹ دے دو، خود جو ہے امام حسن امام حسین کو اپنے دوش پہ سوار کر لیا. پھر کہا نانا، سنیے گا بہت دقیق بات، کہا نانا اونٹ جو ہے اس کی آواز بھی ہوتی ہے. اب رسول اسلام اونٹ کے مانند آواز بھی نکال رہے ہیں. پڑھیے صلوات. اور دوش پر لے کر بہرحال کچھ کمزور جب دیکھا تو کہا واہ کیسی سواری ہے. رسول اسلام نے کہا سواری نہ کو یہ کو کیسے سوار ہیں. پڑھیے سر. تو ہر طریقے سے جو ہے تعارف کرا. اب آپ دیکھیں کہ بتا دیا کہ جو سلسلہ ہے امامت کا کہ ہمارے بعد جب ہم چلے جائیں گے تو ہمارے بعد علی ہوں گے. اس کے بعد جو ہے اس فریضے کو انجام امام حسن مجتبیٰ دیں گے. اس کے بعد اس فریضے کو انجام امام حسین علیہ السلام دیں گے. بتا دیا، تعارف کرا دیا کہ یہ امامت ایک ایسا ہے کہ پروردگار جو ہے یہ عطا کرتا ہے، پروردگار. لیکن جناب ابراہیم بھی امام تھے نا. جناب ابراہیم، جناب ابراہیم جو ہے وہ خلیل بھی تھے اور امام بھی تھے. تو خلیل یعنی دوست ہے نا، خلیل یعنی دوست. اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس قدر جو ہے منزل پہ ہو اللہ کی معرفت، اور جتنا جو ہے اس کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کو پسند آیا، پروردگار نے امتحان لیا. یا خود آپ دیکھ لیں کہ مولا کائنات کے ساتھ جو مولا نے فرمایا جناب مقداد کے لیے کیا کہا کہ مقداد جو ہے اسی طریقے سے ہمارے لیے جس طریقے سے قرآن میں الف ہوتا ہے
اب بچوں کو تھوڑا سمجھا دیں. دیکھیں الف جو ہے اوپر سے کوئی چیز نہیں ملے گا. کوئی چیز ملا ہے تو اوپر سے نہیں نیچے ہی سے مل سکتا ہے. الف جو ہے نہ تنا باقی جو ورڈ ہوتے ہیں وہ آپ تو اوپر سے ملا سکتے ہیں لیکن الف میں اوپر سے نہیں ملا سکتے, صرف جو ہے نیچے ہی سے ملا سکتے. یعنی مولا نے کہا کہ عمار جو ہے ہمارے علاوہ کسی کو سمجھتے ہی. اور یہ صلوات محمد تو جس بلندی پہ تو جناب ابراہیم کے اندر جو کام تھے جس کی وجہ سے پروردگار نے خلیل کہا, خلیل خدا, اللہ کے دوست. تو کئی چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ وہ مہمان نواز بہت تھے, تنا کبھی نہیں کھاتے تھے. یعنی جو ہے اگر کوئی نہیں ہوتا تھا تو وہ جاتے تھے, جانے کے بعد تلاش کرتے تھے اور کسی کو پکڑ کر لاتے تھے اور کہتے تھے ہمارے ساتھ کھاؤ. یہاں تک کہ ایک دن جناب ابراہیم گھر بن کر کے نکل گئے کہ کسی کو تلاش کرے, کوئی مل جائے تو لے کر آئے اور ساتھ میں کھانا کھائیں اور گئے. بہرحال دیکھا کوئی نہیں ملا. جب گھر پہ آئے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص موجود ہے. جناب ابراہیم نے کہا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو کہا کہ ہم آپ کے مہمان آئے ہیں. تو کہا کہ یہاں پہ, کہا مالک نے بھیجا ہم چلے آئے. تو کہا کہ اس گھر کے تو ہم مالک ہیں. تو جبریل نے کہا نہیں, جو آپ کا بھی مالک ہے اس نے بھیجا ہے. اب جناب ابراہیم سمجھ گئے ہے نا کہ یہ جو ہے فرشتہ ہے. تو یعنی اس طریقے سے میں بار اب سوال پیدا ہو جائے گا, فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں, یہ بھی تو سوال ہو جائے گا. لیکن دیکھیے آپ کس قدر مہمان. لیکن بہرحال جناب ابراہیم جو ہے کھائے پیے ہوئے تھے, ہے نا, کھائے پیے ہوئے تھے نا, مہمان بلاتے تھے. لیکن یتیمن الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, یعنی بھوکے ہیں اور سائل آ رہا ہے, دے رہے ہیں, پھر بھوکے یتیم بن کر آ رہا ہے, کوئی اسیر بن کر آ رہا ہے, لیکن وہ جو ہے عطا کر رہے ہیں. لیکن جناب ابراہیم تو کھائے پیے ہوئے تھے. تو ایک وجہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے مہمان بلاتے تھے, جس کی وجہ سے یہ خلیل خدا ہے. ایک مرتبہ چند افراد آ گئے لیکن وہ مانتے نہیں تھے, توحید کو مانتے نہیں تھے. افراد تھے 10 12 20 جو بھی رہے ہوں گے. جناب ابراہیم نے کہا کہ بسم اللہ کھانا کھا لو. بہرحال وہ تو مانتے نہیں تھے, جناب ابراہیم کو بھی نہیں مانتے تھے, خدا کو بھی نہیں مانتے تھے. اب وہ کھا پی لیے, بھوکے پیاسے تھے. جب کھا لیا تو پھر لوگوں نے سوال کیا, ابراہیم سے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کھانا کھلایا ہے, لہذا کچھ کہیے تو اس کے عوض میں ہم آپ کو دے دیں. تو جناب ابراہیم نے کہا نہیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, اگر دینا ہی چاہتے ہو تو میرے خدا کو سجدہ کر لو, اللہ کا سجدہ کر لو. کہا نہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا. اب جو ہے یہ چلے گئے, سب چلے گئے. تو اب جانے کے بعد جو ہے آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو ابراہیم نے کھلایا ہے, پلایا ہے, اور کیا حرج ہے, ہمیں جو ہے سجدہ کر لینا چاہیے تھا. تو اب لوگوں نے کہا چلو ابراہیم نے کھلایا, چلو پوچھ لیتے ہیں کیسے سجدہ ہوگا, سجدہ کر لیا جائے, اس میں کیا حرج ہے. اب جو ہے یہ دوبارہ جناب ابراہیم کے پاس آئے اور آنے کے بعد سوال کیا کہ ابراہیم یہ بتائیے کہ کس طریقے سے آپ کے خدا کو سجدہ کیا جائے گا. جناب ابراہیم نے کہا کہ پیشانی زمین پہ رکھ دو. اب جو ہے پیشانی زمین پر رکھ دیا. جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا, کہا پروردگار سر کا جھکانا ہمارا کام ہے, دل کا جھکانا تیرا. سمجھے آپ, یہ جناب ابراہیم ہیں, ہاتھ کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ امام ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ جو زندان میں ہیں, قید میں ہیں, اور ہارون نے بھیجا تھا نا ایک عورت کو تاکہ جائے اور ہم جو ہے الزام لگائیں. لیکن اب آپ دیکھیں جانے کے بعد جو ہے نہ اس نے کوئی گفتگو, کچھ نہیں, بات چیت نہیں, صرف جو ہے امام کی عبادت کو دیکھ کر جو ہے اس نے توبہ کیا اور چاہنے والی ہو گئی. تو یہ جو ہے عصمت امام معصومین علیہ السلام. بہرحال بات آگے بڑھ جائے گی پیچھا جی. تو ایک چیز تو یہ کہ مہمان نواز بہت تھے, اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے, اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. یاد آ گیا نا ذہن میں کہ جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا
آگ میں نمرود نے 6 مہینے تک لکڑیوں کو جمع کرایا تھا، 6 مہینے تک چاہتا تو جناب ابراہیم کو پھانسی دے دیتا، سولی پہ چڑھا دیتا، لیکن اتنا اہتمام کیا کیوں؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اب کوئی جو ہے ابراہیمی تصور لے کر پیدا نہ ہو، اس کے ذہن میں تصور بھی نہ ہے ابراہیمی۔ اور 6 مہینے تک جو ہے اس نے کیا کیا؟ لکڑیاں جمع کیا، اور ادھر جو ہے جناب ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے، یعنی قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا، اور منجنیق کے ذریعے جو ہے پھینکا گیا۔ اب ادھر سے جناب جبریل آ گئے، حل لک حاجت، کوئی حاجت ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کیا کہا حاجت تو ہے لیکن خدا سے، حاجت ہے لیکن جو ہے خدا سے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسی حالت میں کہ آگ میں ڈالے جا رہے منجنیق کے ذریعے، اگر کسی کو جو ہے 10 منزلے سے پھینکا جائے ہے نا، اور نیچے سے کوئی کہے چائے پئیں گے، بتائیے ہوش رہے گا اس کو؟ کچھ سنے گا، سن پائے گا؟ اگر 10 منزلے سے پھینکے، اگر آپ کہیں کہ چائے پئیں گے یا پانی دے دیں، اوپر سے گر رہے ہیں، یا بہت سگریٹ پیتے ایک سگریٹ دے دے، بتائیے وہ کیا سمجھ پائے گا؟ اس کو ہوش رہے گا؟ کچھ رہے گا؟ لیکن اب آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم کو ہے نا، یعنی شعلہ ہے، آگ ہے، منجنیق کے ذریعے پھینکا جا رہا ہے، اور جناب جبریل آئے اور کہہ رہے کہ حاجت تو ہے لیکن خدا سے، یعنی پروردگار کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ آخر وقت رسول اسلام کا ذہن فیل ہو گیا تھا۔ ارے جب ابراہیم کا ذہن کام کر رہا تھا تو یہ تو فخر ابراہیم، پڑھیے صلوات، کہ جب ابراہیم کا ذہن کام کر رہا ہے، پڑھیے سلوار لگا دیا جائے، نہیں تو بتا دیا۔ تو بہرحال کہ یہ جو ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، اور جو ہے ان کے دل میں صرف جو ہے حب خدا تھا، پروردگار کی محبت۔ دیکھیے ایک تو الگ چیز ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا کی بہرحال بغیر اس کے دنیا چل بھی نہیں سکتی نا، بغیر اس کے جو ہے دنیا چل نہیں سکتی، لیکن ایسا نہ ہو کہ صرف جو ہے دنیا کی محبت ہو، جیسے کشتی جو ہے بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے، اسی طریقے سے زندگی بغیر پیسے کے تو چل نہیں سکتی، لیکن کشتی جو ہے پانی میں چلے تو ٹھیک ہے، لیکن سوراخ کر کے اگر پانی کشتی میں آ جائے تو یہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، کشتی ڈوب جائے گی۔ تو یہ تو بہرحال تو یہ ان کے اندر جو ہے صرف جو ہے حب الہی تھا، حب الہی۔ اور یہ تو مرحلہ بہت سخت ہے کہ انسان کے دل میں جو ہے نا، ہر انسان کے بس کی بات بھی نہیں کہ صرف جو ہے محبت پروردگار ہو، حب الہی صرف محبت پروردگار ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اور جب تک جو ہے دل ہے انسان کا، تو اب آپ دیکھیں کہ دل میں اگر صرف حب الہی ہے، ایک مثال دے دیا جائے بچوں کے لیے، اگر ایک گلاس میں صرف جو ہے شربت ہو، روح افزے کا شربت صرف بھرا ہوا ہو، تو اب آپ اس میں دودھ اور پانی اور کوئی چیز نہیں ڈال سکتے، لیکن اگر تھوڑا خالی ہو تو اس میں ڈال سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر صرف جو ہے دل محبت الہی سے لبریز ہو تو پھر اور دوسری محبت جو ہے وہ دل میں نہیں آ سکتا ہے نا، لیکن اگر دل خالی ہو تو دوسری محبت بھی آ سکتی ہے۔ ایک اور دقیق مثال دے دیں بچوں کے لیے، سب بچوں کے لیے پڑھتے ہیں، بوڑھوں کے لیے نہیں، بس سنتے رہیے ثواب ملے گا نا بچوں کو۔ ایک اور مثال دیں، مثلا جو ہے مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے ڈوب رہا ہو، سمندر میں ڈوب رہا ہو اور تنکے کا بھی سہارا نہ ہو، اب تو اب ظاہر سی بات ہے کہ لیکن پھر بھی اس وقت بھی انسان مایوس نہیں ہوتا ہے۔ خود جو ہے چھٹے امام نے فرمایا تھا، جو کشتی ملا تھا اور سوال کیا تھا، پھر بھی انسان جو ہے مایوس نہیں ہوتا، آخر وقت بھی جو ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا کوئی بچا لے گا، یعنی ہو سکتا ہے بچ جائے، ہو سکتا ہے کہ بچ جائے۔ تو یہ فکر ہوتی ہے نا، تو یہی اسی کو قدرت کہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اب معلوم ہوا کہ ایک شخص جو ہے انسان ڈوب رہا ہے سمندر میں، تنکے کا سہارا نہ ہو، اور بہترین جو ہے ٹوپی لگائے ہوئے، بہترین ٹوپی، بہترین چشمہ، بہترین موبائل اس کے ہاتھ میں ہو، بہترین جوتا موزہ سب جو ہے 3 پیس وغیرہ کیا ہے جو بھی بہترین پہنا ہوا ہو نا، اب پہنے ہوئے سمندر میں اگر ڈوب رہا ہے اور تنکے کا بھی سہارا نہ ہو، تو اب یہ نہیں سوچے گا کہ ٹوپی کو بچا لے، سوچے گا ٹوپی بہتی ہے بہ جائے، جوتا خراب ہوتا ہے نکلتا ہے پاؤں سے نکل جائے، 1.5-2 لاکھ کا موبائل ہے ڈوبتا ہے ڈوب جائے، خراب ہوتا ہے خراب ہو جائے، لیکن جو ہے جان بچ جائے، جان بچ جائے۔
اسی طریقے سے اگر جو ہے محبت الہی دل میں داخل ہو جائے تو پھر انسان جو ہے اس مادی چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے نا، عہدہ جاتا ہے جائے، منصب جاتا ہے جائے، دولت جاتا ہے جائے، پھر فکر نہیں کرتا۔ لیکن جو اگر حب الہی نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنا دوڑ لگاتا ہے۔ پڑھیے صلوات۔ تو ان کے اندر جناب ابراہیم کے درمیان حب الہی تھا، کہ یہاں تک کہ جناب ابراہیم یہ جو ہے بکریاں وغیرہ، بھیڑیا ہے نا، یہ سو دمبا وغیرہ ہے نا، دمبی دمبا، یہ سب جو ہے نا چرواہا کاشتکاری کرتے تھے، اپنا گھماتے تھے، پھراتے، چراتے تھے سب۔ تو ایک دن سارام بیابان میں تھے تو پروردگار نے جناب جبریل کو بھیجا، جائیے۔ اب جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد جو ہے کلمات پڑھنے لگے، سبحان قدوس و رب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ۔ ایک بات سن لیے درمیان میں، یہ تمام چیزیں جو واجب ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ واجب ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، دیگر چیزیں جو ہے، لیکن جو ہے یہ اگر روزانہ یا ہر وقت جو ہے یا کسی وقت بھی ہے، اگر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اس کا مرتبہ بہت زیادہ۔ یہ اسی لیے حدیث میں کہ 2 سال کا بچہ ہو جائے تو کم سے کم 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس سے لا الہ الا اللہ کہلاؤ، پھر اس کے بعد چھوڑ دو کھیلنے پھرنے دو، لیکن جو اتنی مرتبہ رہا تو انسانی شکل میں وہ کہہ رہے تھے سبحان قدوس و رب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے۔ جناب ابراہیم نے سنا تو جناب ابراہیم نے کہا کہ کیا کہا؟ ایک مرتبہ اور کہہ دو، ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ جناب جبریل تو سب پہچانتے ہیں، تو جناب جبریل نے کہا کہ ایسے ہی نہیں کہیں گے، کچھ دیجئے، دیکھیے یہ بھی امتحان ہو رہا نا۔ کہا کہ آدھا جو ہم دے دیں گے، دمبا وغیرہ جو بھی ہے، دمبی ہے، آدھا دے دیں گے، اس میں سے آدھا دے دیں گے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے کہا ٹھیک ہے، پھر کہا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، تو پھر کہا کہ ایک مرتبہ اور کہہ دو، تو کہا آپ کیا دیں گے؟ کہا کہ پورا لے لو، پورا لے لو۔ تو پھر کہا، اس کے بعد پھر جناب ابراہیم نے کہا کہ ایک بار اور کہہ دیجئے، تو کہا کہ اب کیا کہیں، کیا دیں گے؟ کہا کہ ہم تمہارے غلام بن جائیں گے۔ جب یہ کہا تو اب آواز آئی قدرت کے، جناب جبریل نے کہا کہ ابراہیم واقعاً آپ جو ہے خلیل خدا ہیں۔ پڑھیے صلوات محمد۔ یعنی صرف جو ہے جناب ابراہیم کے دل میں خدا، حب الہی، اور جب حب الہی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان اس دنیا کو نہیں سوچتا۔ بہرحال اب مسائل کی طرف آ جائیں، بس کریں نا۔ تو بہرحال کی یہ جو ایام ہے، یہ غم ہے، ہر جگہ دیکھیں ذکر حسین ہو رہا ہے، لوگ جو ہے اسی طریقے سے فرش اعضاء پہ آتے ہیں، اور انسان جو ہے اس میں خرچ کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرتا ہے۔ تو ہوتے ہیں بعض لوگ ہے نا کہ کیا ضرورت ہے اتنا خرچ کرنے کی، ارے نیک کام میں کر رہے ہیں کرنے دو نا، برے کام میں کر رہے ہیں وہاں سے نکالو۔ پڑھیے صلوات۔ تو وہاں سے جو ہے نہیں نکالیں، جہاں غلط جگہ خرچ کر رہے ہیں اس پہ نہیں بولیں گے، اور اگر جو ہے مجلس میں عزاداری میں خرچ کر رہے ہیں تو بہت صحیح ہے۔ بات تو دبی دبی زبان میں بول جاتے ہیں، آپ پکڑتے ہی نہیں ہیں۔ پڑھیے صلوات۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہے نا بہت سے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی عزاداری کے دشمن ہے تو ہر ایک کا جو ہے طریقہ الگ ہے۔ یعنی آج بھی یزیدیت ہے، اور آج بھی یزیدیت جو ہے وہ بیعت کا سوال کرتی ہے، سمجھے، بس یہ کہ انداز الگ ہے، انداز الگ ہے، طریقہ جو ہے وہ الگ ہے، لیکن آج بھی ہے، آج بھی ہے نا یزیدیت، دیکھیے آج بھی پایا جاتا ہے، انداز طریقہ ہر ایک کا الگ ہے نا۔ مثلا جو ہے بعض سوچتے ہیں نا، کہتے ہیں نا کہ کیا ضرورت ہے، ایک زمانہ ہو گیا ہے نا، کیا ضرورت ہے۔ اب اگر جو ہے انہی سے سوال کر دیجئے کہ جناب ابراہیم کی جو یاد مناتے ہو 10 ذی الحجہ کو، تو کیا ضرورت ہے نا، تو پھر یہی کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے جو ہے
قربانی دیا تھا۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ امام حسین کو جب معلوم تھا کہ قتل ہو جائیں گے تو کیا ضرورت تھی کربلا جانے کی؟ تو جناب ابراہیم کو بھی کیا ضرورت تھی جانے کی؟ تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم تھا اس لیے چلے گئے نا۔ امام حسین بھی اللہ کا حکم تھا دین بچانے کے لیے چلے گئے، اور ہر سال جو ہے نا ایک دمبا ذبح کرتے ہیں، دمبا ذبح کرتے ہیں۔ پوچھیے تو کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آسمان سے دمبا آیا تھا، آسمان سے دمبا آیا تھا، وہ سمجھ میں آ گیا۔ رسول آسمان پہ گئے تو وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ پڑھیے صلوات، ہے نا۔ پورا جو ہے نا 8-10 دن سے پورا جو ہے نہلا دھلا کر سینگ انگ میں سب لگا کر گالی کی یہ گھوم رہے ہیں کیا ہے؟ اور یہ جو ہے جب جناب ابراہیم کی یاد میں دمبا ذبح کرتے ہیں، جناب ابراہیم کی یاد میں۔ اچھا ایک بات اور سن لیجیے، رکے رہیے پھر مکمل کر دیں گے کہ جناب ابراہیم نے کیا کہا تھا جب رسی اور چاقو لے کر چلے۔ جناب حجرہ نے سوال کیا تھا کیوں لے کر جا رہے ہیں یہ رسی اور چاقو؟ تو کہا کہ ہو سکتا ہے دمبا ذبح کرنا پڑ جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ نبی تھے، کہہ دیا۔ پڑھیے صلوات محمد۔ تو اب اگر جو ہے ان سے سوال کیجئے کہ یہ جو ہے وہی دمبا ہے کہ جو جناب اسماعیل کو بچانے کے لیے آیا تھا، کہیں گے نہیں، ارے وہ تو ختم ہو گیا، وہ کہاں ہے؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے معلوم نہیں ہے آپ کو، یہ جو ہے اس دمبے کی شبیہ ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یعنی اس دمبے کی شبیہ ہے، یعنی دمبے کا شبیہ بنانا جائز ہے؟ پڑھیے صلوات محمد والے۔ ہم شبیہ بنا لے تو پھر جو ہے نا بدعت ہے نا۔ اور سبھی کفار و مشرکین کہتے ہیں نا شب ہجرت جو مولا کائنات بستر، پھر ہم کہہ رہے تھے مختصر کرے بڑھا دیے لگ رہا ہے نا کہ سو گئے شب ہجرت و من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، بستر پہ سو گئے اور صبح میں دیکھا تو مولا کائنات ہے نا رات بھر تو یہ سمجھتے رہے کہ رسول ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ بتائیے شبیہ بنانا جائز ہے یا نہیں، لیکن یہ تو معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ رسول نے اپنا شبیہ بنایا تھا۔ پڑھیے صلوات۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ جو ایام عزا ہے، وقت گزر رہا ہے، چند دن جو ہے اور باقی ہے، اور امام حسین علیہ السلام ایک ایک کر کے رخصت کر رہے ہیں۔ تمام اصحاب گئے، اس کے بعد بنی ہاشم گئے۔ دیکھیے جوان بیٹے کے لیے خود جو ہے، جب امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ امام نے کہا کہ اس کا جوان بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے ٹہلے، سب سے زیادہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ ایک ذاکر نے خواب دیکھا، اچھا صاحب نے کہا تھوڑا مصائب بڑھا دی اس لیے، نہیں تو مختصر 2 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں۔ تو ایک ذاکر نے خواب میں دیکھا کہ مصائب پڑھا جا رہا ہے، امام حسین جو ہے سر پیٹ پیٹ کے رو رہے ہیں۔ اس نے سوال کیا ذاکر نے کہ مولا یہ بتائیے کہ جب آپ سب کے مصائب سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ امام نے کہا کہ بھائی میں سر پیٹ پیٹ کر روتا ہوں۔ اس نے سوال کیا مولا جب آپ علی اکبر کا مصائب سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہا بھائی نہ پوچھو، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ایک معذبہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بی بی ہیں کہ جنہیں قرار نہیں ہے، وہ بی بی کبھی ادھر بیٹھتی ہے، کبھی ادھر بیٹھتی ہے، کبھی ادھر بیٹھتی ہے۔ اس معذبہ نے سوال کیا کہ بی بی آپ ہیں کون؟ کہا کہ ہم مادر علی اکبر ام لیلہ۔ اس نے سوال کیا کہ بی بی یہ بتائیے کہ یہ بے قراری کیوں ہے؟
کہا جب سے میرا 18 سال کا اکبر کربلا میں سو گیا۔ ہاں عزیزان محترم، اسی لیے شیخ جعفر ششتری نے انہوں نے لکھا ہے کہ امام حسین جب علی اکبر کے پاس پہنچے تو شہزادی پہنچ گئی تھی، شہزادی پہنچ گئی تھی۔ اچھا بعض مطلب ذہن میں بڑا اعتراض ہوتا ہے نا، پہنچ گئی تھی کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کا غم بہت سخت ہوتا ہے، اور زینب یہ چاہتی تھی کہ بھائی کا ذہن بٹ جائے، کچھ جو ہے نا فکر ذہن ہمارا آ جائے بھائی کا ذہن، اس لیے کہ جوان بیٹا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، جب جناب علی اکبر پیدا ہوئے، ولادت ہوئی، تو صبح سے شام تک تمام عورتیں آ رہی تھیں، مبارکباد دے رہی تھی۔ جب شام ہو گئی تو شہزادی زینب آئی اور آنے کے بعد سوال کیا کہ بھیا میں سوالی بن کر آئی ہوں، آپ صبح سے بانٹ رہے ہیں، میں بھی سوالی بن کر آئی ہوں۔ امام حسین نے کہا بہن زینب سوال کرو، کیا سوال کرنا چاہتی، کیا مانگنا چاہتی ہو، سوال کرو۔ تو شہزادی نے کیا کہا کہ بھیا میں کچھ نہیں چاہتی، صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ علی اکبر کو دے دیجئے، زینب پالنے والی ہو جائے۔ امام حسین نے علی اکبر کو شہزادی زینب کے حوالے کیا، شہزادی زینب چومتے ہوئے بوسہ دیتے ہوئے گھر پہ لائیں، یہاں تک کہ علی اکبر کو جوان کیا۔ علی اکبر جوان ہو گئے اور کربلا کے میدان میں لائی۔ ایک واقعہ سن لیجیے بس، اس کے بعد ایک فقرہ پڑھ دیں کہ کربلا میں ایک بہت متقی پرہیزگار ایک شخص تھا، تو وہ ذریعے امام حسین پکڑ کر دعا کر رہا تھا کہ مولا اولاد نہیں ہے، ہمارے اولاد نہیں ہے، مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اولاد ہو جائے، اور جب وہ اولاد بڑی ہو جائے، جب 18 سال کا ہو جائے تو اسے موت آ جائے، ہم دیکھیں کہ جوان بیٹے کا داغ کیسا ہوتا ہے۔ تو جب یہ دعا کر رہا تھا تو ایک عالم دین وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے سنا، وہ تڑپ گئے، کہا کہ ایسی دعا تو ہم بھی نہیں کر سکتے کہ ایک اولاد ہو جائے، وہ بھی 18 سال کا ہو جائے اور پھر جو ہے مر جائے، تاکہ ہم دیکھیں اولاد کا غم، جوان بیٹے کا غم کیسا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ واقعاً ہے نا، واقعاً اس کی دعا قبول ہوگی۔ اب یہ جو ہے اس کے ساتھ گئے اور جانے کے بعد کہا نا کہ آپ نے اس طریقے سے دعا کی ہے، یہاں تک کہ قربت دوستی ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے نا اٹھیں گے بیٹھیں گے ملتے رہیں گے۔ اب وہ ملتے رہیں گے، چند دن گزرا، یہاں تک کہ یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے یہاں ولادت ہونے والی ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ولادت ہونے والی ہے تو اب جو ہے وقت گزرتا رہا، یہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ وہ بیٹا 18 سال کا ہو گیا۔ جب 18 سال کا ہو گیا تو یہ اس سال کہیں عشرہ پڑھنے، کہیں مجلس پڑھنے نہیں گئے، یہ جو ہے کربلا میں تھے۔ کہا کہ ہم جو ہے نہیں جائیں گے، ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہاں تک کہ ایام اعضاء میں کیا دیکھا کہ وہ شخص بوڑھا ہو گیا۔ اب وہ شخص جو ہے گھر سے نکلا، بازار جا رہا تھا، ہاتھ میں جھولا وغیرہ لیے کچھ سامان خریدنے، تو یہ بھی اس کے پیچھے ہو گئے کہ اب جو ہے ہم دیکھتے رہیں گے، اس کے پیچھے ہو گئے۔ وہ بازار میں تھا کہ اتنے میں ایک شخص، ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد اس کے باپ سے کہا کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب جیسے ہی سنا جھولا وغیرہ پھینکا اور دوڑتے ہوئے آیا، اور جب باپ دروازے پہ پہنچا ہاتھ کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہا کہ ہاں مولا ہماری یہ خواہش تھی۔ اب قریب آیا، میت پڑی ہوئی ہے، قریب آیا، اوپر چادر ہے، چادر کو ہٹایا اور جھکا کہ پیشانی کا بوسہ لے لے۔ جھک تو گیا لیکن اٹھ نہیں پایا، پھر پوری زندگی جو ہے وہ عصا کے سہارے چلتا رہا۔ یہ جوان بیٹا علی اکبر، اب آپ سوچیں کہ جب علی اکبر میدان میں گئے، بس آخری فقرہ، میدان میں گئے، سینے پہ پرچی لگی، جب گھوڑے سے گرے، آواز دی کہ بابا خبر لیجئے۔ شیخ جعفر ششتری کہتے، اب سوچیں آپ کہ بوڑھا باپ کتنی جلدی کر رہا ہو جوان بیٹے کے پاس پہنچ جائے، کچھ دور لڑکھڑاتے ہوئے چلے۔ شیخ جعفر ششتری کہتے پھر اس کے بعد امام حسین کے ہونیوں کے بل چلنے لگے۔ جب جوان بیٹے کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا، یہ ہاتھ سینے پہ، اب جیسے ہی دیکھا کہ برچھی کی انی ٹوٹی ہوئی ہے۔ امام حسین نے آستین کو چڑھایا
بس آخری فکر آستین چڑھائی، چڑھانے کے بعد ٹوٹی ہوئی برچھی کو پکڑا، جب برچھی ہلایا تو علی اکبر کا کلیجہ ہلا۔ علی اکبر کا کلیجے کا ہلنا تھا کہ جسم لرزا، جسم کا لرزنا تھا کہ زمین کربلا ہلی، زمین کربلا کا ہلنا تھا کہ خیمے کا پردہ گرا۔ ہاں زادارو، اب امام حسین نے آسمان کی طرف رخ کیا، آواز دی، خلیل خدا تم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ رہا ہے۔ اے آزادارو، امام حسین نے برچھی کھینچی، منہ پہ منہ رکھ دیا، ارے بیٹا ولدی، ارے میرے لال اکبر یا حسین